السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا لیسن سورۃ الانعام پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 15 ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا اللہ۔ قل کہہ دیجئے، کیا ندعو ہم پکاریں، ہم بلائیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، ما لا جو نہیں، ینفعنا ہمیں فائدہ دے سکتے، ولا اور نہ، یضرنا ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، ونرد اور ہم پھیر دیے جائیں گے، علی اعقابنا اپنی ایڑیوں پر، بعد اذ جب ہدانا اللہ ہدایت دی ہمیں اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ ان سے کہہ دیں کہ ہم اللہ کو چھوڑ کے ان بتوں کو، ان معبودوں کو پکاریں جو ہمیں نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور اگر ہم پھیر دیے گئے نا کفر کی طرف، ایمان سے کفر کی حالت میں پھیر دیے گئے اپنی ایڑیوں پر، بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ہدایت کی توفیق دی تھی، پھر تو ہم بڑے گمراہ لوگ ہو جائیں گے۔ آگے مثال دی ہوئی ہے، وہ ہم پڑھتے ہیں۔ كالذي استحوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين۔ كالذي مانند اس شخص کے وہ جو استحوته الشياطين بہکا دیا اس کو شیاطین نے، فی الارض زمین میں، حیران حیران ہے، لہو اس کے، اصحاب دوست ہیں، ساتھی ہیں، یدعونہ وہ اس کو پکارتے ہیں، وہ اس کو بلاتے ہیں، الی الہدی ائتنا ہدایت کی طرف کہ آؤ ہمارے پاس۔ قل کہہ دیجئے، ان ہدی اللہ هو الہدی بے شک ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے، وامرنا اور ہم حکم دیے گئے ہیں، یعنی ہمیں حکم دیا گیا ہے، لنسلم کہ ہم فرما بردار ہو جائیں، لرب العالمین جہانوں کے رب کے لیے۔ یہ مثال اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جو اسلام سے کفر کی حالت کی طرف لوٹ جاتا ہے نا، تو وہ اسی طرح سے ہے جیسے شیاطین نے اس کو بہکا دیا، سیدھے راستے سے ہٹا دیا، اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کون سے راستے پر جائے۔ اس کے جو ساتھی ہیں، جو مسلمان ہیں، مومن ہیں، وہ اسے سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں کہ ہماری طرف آ جاؤ، یہی صحیح راستہ ہے، اللہ کا سیدھا راستہ جو تمہیں جنت کی طرف لے جائے گا۔ تو وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس راستے کی طرف جائیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہے ہیں کہ اگر مومن جو ہیں وہ مسلمان ہونے کے بعد، اللہ کی ہدایت کے بعد دوبارہ دین سے پھر جائیں گے نا، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ انسان جو اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا ہے، شیطان نے اس کو بہکا دیا، اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس طرف کو جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ اصل ہدایت جو ہے نا وہ اللہ کی ہے، اور اللہ کے اختیار میں جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ کفر پر رہنے دے، ہے نا۔ تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر ساتھ یہ بتایا گیا کہ ہمیں تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے رب کے فرما بردار رہیں، یعنی ہم تو کبھی بھی اسلام کو نہیں چھوڑیں گے۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اور یہ کہ یہ جو لام ہے نا، لام کئی، اس کا مطلب بھی کہ ہوتا ہے اور ان کا مطلب بھی کہ ہوتا ہے۔ اور یہ کہ اقیمو قائم کرو، صلاۃ نماز، واتقوہ اور اسی سے ڈرو، یعنی اللہ ہی کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی کون سا ڈرنا ہوتا ہے؟ یہ خوف والا ڈرنا نہیں، یہ محبت پیار والا ڈرنا، یعنی جس سے اللہ تعالیٰ جس سے کوئی انسان پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، تو اس کی پھر ناراضگی سے ڈرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ والا ڈر ہے، محبت والا، احترام والا ڈرنا۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی وہ ذات ہے اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے، یعنی اللہ ہی کی طرف سب نے لوٹ کے جانا ہے، اللہ ہی کی طرف سب نے اکٹھے ہونا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو ساتھ حق کے۔ حق کے ساتھ پیدا کرنا کیا ہوتا ہے کہ بیکار نہیں پیدا کیا، مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا، پھر وہ ہو جائے گا۔ قَوْلُهُ الْحَقِّ، بات اس کی سچی۔ وَلَهُ الْمُلْكُ، اور اسی کے لیے بادشاہت ہے، یوما جس دن، يُنفَخُ پھونکا جائے گا، فی الصور، سور میں، یعنی اللہ کا ہی اختیار ہوگا
اللہ کی ہی بات مانی جائے گی، اللہ کی بادشاہت ہوگی جس دن سور پھونکا جائے گا۔ آج بھی اسی کی بادشاہت ہے، کل بھی، آخرت میں بھی اسی کی بادشاہت ہوگی۔ عالم الغیب و شہادہ، جاننے والا غیب کا، یعنی جو پوشیدہ باتیں ہیں ان کا بھی جاننے والا ہے، و شہادہ اور ظاہر کا، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ خوب حکمت والا اور بڑا باخبر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، ابراہیم علیہ السلام نے، لِأَبِيهِ اپنے والد سے، اپنے باپ سے، آزر سے، یعنی آزر نام ہے ان کے والد کا، أَتَتَّخِذُ، کیا آپ بناتے ہیں، آپ پکڑتے ہیں، اصنامن بتوں کو، آلہہ معبود، کیا آپ بتوں کو معبود پکڑتے ہیں، یا کیا آپ بتوں کو معبود بناتے ہیں؟ انی، بے شک میں، ارواکا، میں دیکھتا ہوں آپ کو، وقومکا، اور آپ کی قوم کو، فی میں، ضلال مبین، کھلی گمراہی میں، واضح گمراہی میں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کا قول یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد کو اس طرح سے مخاطب کر کے کہا کہ آپ کی قوم جو ہے وہ گمراہی میں ہے، آپ کیوں بتوں کی پوجا کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح سے، نوری، دکھایا ہم نے، ابراہیم علیہ السلام کو، ملکوت السماواتی، بادشاہت آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، وَلِيَكُونَ، اور تاکہ وہ ہو جائیں، من الموقنین، یقین کرنے والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی بادشاہت دکھائی۔ نوری کا مطلب دکھانا بھی ہے، یعنی ہم نے آپ کو اس کی معرفت دی، ہم نے آپ کو اس کی سمجھ دی، اس کا علم دیا زمین و آسمان کی بادشاہت کا۔ دوسرا نوری کا مطلب ہو جاتا ہے، ایک تو معرفت، ٹھیک ہے نا، اور دوسرا اس کا کیا مطلب ہو جاتا ہے، دکھانا، مشاہدہ کروانا، یعنی ہم نے آپ کو زمین و آسمان کی ساری بادشاہت کا مشاہدہ کروایا تاکہ آپ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں، آپ کے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے، کیونکہ جو نبی اور رسول ہوتا ہے نا، اس نے اپنی قوم کو ساری باتیں بتانی ہوتی ہیں، سمجھانی ہوتی ہیں، تو ان کو پہلے علم دیا جاتا ہے نا، یا پھر مشاہدہ کروا کے، یا پھر معرفت کے ذریعے علم عطا کر کے، تو اللہ تعالیٰ پہلے ان کے دل میں یقین پیدا کرتے ہیں، پھر وہ آگے دوسرے لوگوں کو بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ جب ان کا خود کا دل مطمئن ہو جاتا ہے نا، تو پھر وہ دوسروں کو سمجھاتے ہیں، پھر وہ زیادہ بات اثر کرتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ دکھانے سے مراد کیا ہے، معرفت عطا کرنا، علم عطا کرنا، یا مشاہدہ کروانا، ہر چیز کا مشاہدہ کروانا، اور وجہ بھی بتا دی ہے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ آپ نے پیچھے پڑھا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے سے انہوں نے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ سے کہا تھا، اللہ جی مجھے دکھائیں کہ آپ کیسے مردوں کو زندہ کریں گے۔ یہ بات نہیں تھی کہ ان کو یقین نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ مردہ کو زندہ کر سکتے ہیں یا نہیں، وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کا دل مطمئن ہو جائے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا نا کہ 4 پرندے لو، ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، تو پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہر پہاڑ پر ٹکڑے رکھو ان کے، پھر ان کو بلاؤ تو تمہارے پاس دوڑتی آئیں گی، یا آپ نے پہلے پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مشاہدہ کروایا، دکھایا ان کو ہر چیز کی نا، ہر چیز کا مشاہدہ بھی کروایا تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ فَلَمَّا، پھر جب، جنّا چھا گئی، علیہ ان پر، لیل رات، رآ انہوں نے دیکھا، کوكبا ستارے کو، قالا کہا، ھذا یہ، ربی میرا رب ہے۔ فلما آفلا، پس جب وہ ڈوب گیا، قالا کہا، لا احب نہیں میں پسند کرتا، آفلین ڈوب جانے والوں کو۔ جنا کا مطلب چھا جانا، اندھیرا چھا جانا، نظر نہیں جب آتا نا تو اس وقت کو کہتے ہیں جنا، اندھیرا ہو جاتا ہے، کچھ نظر نہیں آتا، دکھائی نہیں دیتا، تو اس کو پھر جن کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جیسے جن ہوتے ہیں یا جنین ہوتے ہیں، یہ نظر نہیں نہ آتا، تو اس وجہ سے ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، تو اس لیے ان کو بھی جن کہتے ہیں نا۔ تو جن جب کچھ دکھائی نہ دے، اندھیرا چھا جائے، تو اس وقت انہوں نے ایک ستارے کو دیکھا۔ یہ کیوں بھلا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ان کی قوم صرف بتوں کی پوجا نہیں کرتی تھی، ان کی قوم ستاروں کی، سورج کی، چاند کی بھی پوجا کرتی تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ میرا رب ہے، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ اگر یہ رب ہوتا تو پھر یہ ڈوبتا کیوں، ہے نا، تو لوگوں کو بتانے کے لیے، وہ تو جانتے تھے اللہ کی طرف سے، معرفت علم تھا ان کو، لوگوں کو دکھانے کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ ڈوب گیا تو لوگوں کو بتانے کے لیے کہا، دیکھو جو ڈوب جاتے ہیں وہ تو رب نہیں ہو سکتے نا،
رب تو ایسی ہستی ہو جو ہمیشہ رہے، ہمیشہ سے ہو، ہے نا۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي، پھر جب دیکھا چاند کو بازغاً چمکتا ہوا، قالا کہا، هَذَا رَبِّي، یہ میرا رب ہے۔ فَلَمَّا پھر جب افلا وہ ڈوب گیا، قالا کہا، لَئِن لَّمْ يَهْدِ اگر نہ ہدایت دی، یہدینی مجھے ہدایت دی، ربی میرے رب نے، لَأَكُونَنَّ ضرور میں ہو جاؤں گا، من القومی قوم میں سے، ضالین گمراہ، اگر اللہ نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں بھی گمراہ قوم میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ گمراہ ہوئے نہیں، لیکن قوم کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو یہ تمہارے رب نہیں ہو سکتے، جو چھپ جاتے ہیں، جو ڈوب جاتے ہیں، جو غروب ہو جاتے ہیں، تو وہ رب کیسے ہو سکتے ہیں۔ فلما پھر جب رآ دیکھا شمسا سورج کو، بازغۃً دہکتا ہوا، قالا کہا، ہاذا یہ ربی میرا رب ہے، ہاذا یہ اکبر زیادہ بڑا ہے، اکبر یعنی چاند سے اور ستارے سے زیادہ بڑا ہے۔ فلما افلت پھر جب وہ غروب ہو گیا، قالا کہا، یا قومی اے میری قوم، نیدا منادا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ میم ذریعہ می تھا، می جو ہے نا منادا ہونے کی وجہ سے حذف ہو گیا ہے، لیکن ترجمے میں اس کا یا کا ترجمہ لگے گا، یعنی ہم کہیں گے اے میری قوم، انی بے شک میں، بری ہوں بیزار ہوں، مما اس سے جو تشریکن تم شریک ٹھہراتے ہو، جو تم اللہ کے ساتھ باطل معبود بناتے ہو نا، میں ان سے بری ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، یعنی یہ باطل معبود جھوٹے بت جو تم نے بنائے ہوئے ہیں، اور یہ سورج چاند اور ستارے، یہ کوئی رب نہیں ہے، اور میں ان سے بری ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، یہ رب نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے نا۔ یہ قوم کو کہا تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ یہ کیسے معبود ہو سکتے ہیں۔ انی بے شک میں نے وجہتو میں نے چہرہ کیا، اپنا رخ کیا، اپنا وجہ یا اپنے چہرے کا، للذی اس ذات کے لیے جس نے فطرہ پیدا کیا، سماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، حنیفاً ایک طرف ہو کر، یکسو ہو کر، وما اور نہیں، انا میں من المشرکین شرک کرنے والوں میں سے۔ مشرکین اسم فاعل ہے، ٹھیک ہے، یہ جری حالت آئی ہوئی ہے حرف جر کی وجہ سے۔ اچھا جی، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ میں نے تو اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کر دیا، اس ذات کی طرف رخ کر دیا اپنے چہرے کا، وہ جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، جو ان ساری چیزوں کا، ان باطل معبودوں کا جو تم نے بنائے ہوئے سورج چاند ستاروں سب کا رب ہے نا، ان سب کو بنانے والا ہے، میں تو اس کی طرف اپنے چہرے کو متوجہ کرتا ہوں۔ چہروں کو متوجہ کرنے سے مراد کیا ہے؟ چہرہ جو ہے نا انسان کی شناخت ہوتا ہے، یعنی میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، میں اس ذات کا بندہ بنتا ہوں جو ان سب چیزوں کا خالق ہے، یکسو ہو کر، خالص اسی کی طرف ہو کر، یعنی میں کسی کی طرف رخ نہیں کرتا، صرف ایک اللہ کی طرف رخ کرنے والا ہوں، اور نہ ہی میں شرک کرنے والوں میں سے ہوں۔ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ اور جھگڑا کیا ان سے ان کی قوم نے، حجت بازی کی ان سے ان کی قوم نے، قَالَ کہا، أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ کہا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا تحاجونی تم جھگڑا کرتے ہو مجھ سے، تم حجت بازی کرتے ہو مجھ سے، فی اللہ اللہ کے بارے میں، وقد ہدان اور تحقیق اس نے مجھے ہدایت دی ہے، ہدانی تھا، ٹھیک ہے نا، اس میں یہ دیکھیں نا زیر لگا ہوا، یہاں پہ یا بھی تھا وہ حذف ہو گیا، اور بلا شبہ اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، دے دی ہے، تو تم مجھ سے کس بات کا جھگڑا کرتے ہو۔ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَلَا أَخَافُ اور نہیں میں ڈرتا، مَا جو تُشْرِكُونَ بِهِ جو تم شریک ٹھہراتے ہو ساتھ اس کے، إِلَّا مگر، أَن يَشَاءَ رَبِّي اگر میرا رب چاہے، شَيْئًا کچھ بھی، یعنی جو تم مجھے ڈراتے ہو اپنے بتوں سے کہ ہمارے بت تمہیں پاگل کر دیں گے، یا تمہیں ہمارے بتوں کی مار پڑے گی، جو تم مجھے ڈراتے رہتے ہو، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے تمہارے باطل معبودوں کا، وہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، مگر یہ کہ اللہ چاہے، اگر اللہ چاہے گا میرے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کرے گا تو پھر وہ مجھ پر کوئی مصیبت آ سکتی ہے، پریشانی آ سکتی ہے، ورنہ تمہارے بت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وسع ربی کل شیء علما وسیع سمایا ہوا ہے ربی میرا رب، کل شیء ہر چیز پر، علم کے لحاظ سے، یعنی اللہ کا علم ہر جگہ موجود ہے،
آپ کو پہلے ہی پتہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے، اور علم کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ افلا تتذکرون، کیا پھر تم نہیں نصیحت حاصل کرتے؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا۔ وَكَيْفَ، اور کیسے، اخافو میں ڈروں، ماں جو اشرکتم تم نے شریک ٹھہرائے، یعنی میں تمہارے شریکوں سے کیوں ڈروں، وَلَا تَخَافُونَ، اور نہیں تم ڈرتے، انکم بے شک تم اشرکتم تم نے شریک ٹھہرایا، باللہ ساتھ اللہ کے، ما لم جو نہیں، ینزل بھی نازل کی اس نے ساتھ اس کے، علیکم تم پر، سلطانہ کوئی دلیل، یعنی میں تمہارے بتوں سے کیوں ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے سے نہیں ڈرتے۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، فَأَيُّ پھر کون سی، فریقین دو جماعتوں میں سے، احق زیادہ حقدار ہے، بالامنی بے خوف ہونے کی، ان کنتم اگر تم ہو، تعلمون تم جانتے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں دو جماعتوں میں سے، یعنی کافر و مومن جو ہیں، ان دو جماعتوں میں سے کون سی جماعت اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ وہ بے خوف ہو، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو، تمہارے بتوں کو ماننے والے وہ، یا پھر جو مومن ہیں جو اللہ کو ماننے والے ہیں، ان دونوں میں سے کون بے خوف ہونے کے حقدار ہیں؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ پہلی آیت میں جو سوال پوچھا گیا تھا نا، اس کا آنسر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا اور نہ انہوں نے ملایا، ایمانہم اپنے ایمان کو، بظلم ساتھ ظلم کے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، لہم الامن ان کے لیے امن ہے، یعنی وہ بے خوف ہوں گے، وہم اور وہ، مہتدون ہدایت یاب ہیں، ہدایت پانے والے ہیں۔ یہ پہلی آیت کا جواب ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا۔ ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم میں سے ایسا کون ہے جس نے کوئی ظلم نہ کیا ہو؟ ظلم ہوتا ہے نا، کوتاہی کرنا، کسی کو کسی کا حق پورا نہ دینا، ہے نا، تو اس کو ظلم کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم میں سے کون ایسا ہوگا جس نے کبھی ظلم نہ کیا ہو؟ تو وہ بہت پریشان ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ ظلم سے مراد یہاں شرک ہے، یعنی جو شرک نہیں نہ کرتے، مکمل ایمان لاتے ہیں، وہ لوگ امن کے حقدار ہیں، یعنی وہ بے خوف ہوں گے، اور یہی لوگ جو ہے نا یہ ہدایت پانے والے ہیں۔ یہ آپ کا رکوع نمبر 15 مکمل ہو گیا، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔